آج کی ویڈیو میں ہم قانون الزام کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ شیعہ فقہ کا ایک بہت ہی اہم قانون ہے۔ قانون الزام وہ قانون ہے جو ایک مومن کو غیر مومن یا کسی دوسرے مذہب کے لوگوں سے ڈیل کرتے وقت فائدہ پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ یعنی ایک شیعہ جب کسی سنی یا دوسرے مذہب کے انسان کے ساتھ کسی بھی طرح کے معاملات کو انجام دیتا ہے تو ذاتاً حرام عمل جیسے شراب، ڈرگز، سود یا سور کے گوشت کی خرید و فروخت کو چھوڑ کر باقی سبھی طرح کے معاملات کو دوسرے کے مذہب اور اصولوں کے حساب سے انجام دے سکتا ہے۔ قانون الزام کے ہی تحت دوسرے مذہب اور مسلک کے لوگوں کے تمام عمل جیسے نکاح، نماز، روزہ، اولاد وغیرہ اور سبھی طرح کے معاملات صحیح شمار کیے جاتے ہیں، کیونکہ شیعہ فقہ اور اصولوں کی نظر سے دیکھا جائے تو اہل سنت کے یہ سبھی عمل باطل ہوں گے۔ مثال کے طور پر کیونکہ وہ مغرب کی نماز اور روزہ لگ بھگ 10 منٹ پہلے انجام دے دیتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ایسا اپنی فقہ پر عمل کرتے ہوئے کر رہے ہیں، اسی لیے ان کے یہ سبھی عمل بالکل صحیح شمار کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے ہندو یا کرسچن شادی میں نکاح نہیں پڑھتے، تو اگر ایک مسلمان کی نظر سے دیکھا جائے تو ان کا یہ عمل باطل ہے، لیکن کیونکہ وہ ایسا اپنے مذہب کو فالو کرتے ہوئے کر رہے ہیں، اسی لیے ان کا یہ عمل بھی بالکل صحیح شمار کیا جائے گا۔ اب ہم قانون الزام کی کچھ مثالیں بیان کریں گے۔ مثال کے طور پر اہل سنت برادران میں 3 بار طلاق 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 کہہ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، بھلے ہی غصے کی حالت میں کیوں نہ کہا گیا ہو۔ یا اسی طرح سے فقہ حنفی میں لکھ کر یعنی خط کے ذریعے بھی طلاق دی جا سکتی ہے، جبکہ شیعہ فقہ میں یہ عمل بالکل باطل ہے، یعنی صحیح نہیں ہے۔ شیعہ فقہ میں غصے کی حالت میں یا مجبوری میں اگر طلاق دی جائے تو باطل ہے، ریٹن کانٹریکٹ کے تھرو طلاق دی جائے تو بھی باطل ہے، حالت حیض میں طلاق دی جائے تو بھی باطل ہے، کورٹ کے ذریعے طلاق دی جائے تو بھی باطل ہے، اور 2 گواہ نہ سنے تب بھی باطل ہے، اور آپ کو بتا دیں صیغہ عربی میں پڑھنا واجب ہے۔ تو اب اگر ایک ایسی سنی عورت جس کا شوہر اس کو اپنی فقہ کے حساب سے طلاق دے دے تو ایک شیعہ مرد چاہے تو اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، جبکہ ہماری فقہ کے حساب سے یہ عمل باطل ہے، لیکن کیونکہ وہ جس سے نکاح کر رہا ہے اس کی فقہ میں یہ چیز جائز ہے، اسی لیے یہ عمل صحیح ہوگا۔ یا اسی طرح سے اگر ایک شیعہ لڑکی کی شادی کسی سنی مرد سے ہو جائے اور اس کا شوہر اس کو اپنی فقہ کے حساب سے طلاق دے دے، مثال کے طور پر 3 بار غصے میں طلاق 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 کہہ دے، تب بھی یہ طلاق بالکل صحیح ہوگا۔ یا مثال کے طور پر شیعہ فقہ کے حساب سے شوہر کی میراث میں سے بیوی کو صرف منقول یعنی موویبل پراپرٹی میں سے 1/8 حصہ ملتا ہے، جبکہ اہل سنت میں بیوی کو دونوں یعنی موویبل اور اموویبل دونوں میں سے 1/8 حصہ دیا جاتا ہے۔ تو اب اگر ایک شیعہ لڑکی کی شادی کسی سنی مرد سے ہوئی ہو اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ دونوں چیزوں میں سے 8واں حصہ لے سکتی ہے۔ یا اسی طرح سے مثال کے طور پر فقہ حنفی میں نکاح کے وقت اگر 2 گواہ موجود نہ ہو تو یہ نکاح باطل ہوگا، بھلے ہی چاہے اور تمام شرائط پورے ہو رہے ہوں، جبکہ شیعہ فقہ کے اعتبار سے یہ عمل بالکل صحیح ہے۔ تو اب حنفی فقہ کے حساب سے وہ لڑکی کنواری ہوئی تو ایک شیعہ مرد چاہے تو اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔